اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین۔ برادران و خاران عزیز، سورۃ الفجر کے کچھ تفسیری نکات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ پہلی آیت والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے زوج و فرد کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ روشنی کی طرف حرکت کرے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں صاحبان عقل کے لیے اہم قسم نہیں ہے؟ تو 2 آیات سے متعلق ہم نے کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ آج تیسری آیت کے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ والشفع والوتر، قسم ہے شفع کی اور وتر کی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ بہت وسیع مفاہیم اپنے اندر چھپائے ہوتی ہیں، اور جس انسان کا جتنی اس کا لیول اپ ہوتا ہے، جتنا ایک انسان کی سوچ، سمجھ، علم، عمل بلند ہوتا جاتا ہے، اس انسان کو اس قرآن کریم کی آیات سے اتنے ہی زیادہ مفاہیم جو ہیں وہ آگاہی ملتی ہے۔ بہرحال مفسرین اعظام نے اس آیت سے متعلق والشفع والوتر سے متعلق جو ہے وہ تقریباً 36 جو مختلف اقوال ہیں وہ نقل کیے ہیں۔ تو ہم ان میں سے جو 4 اہم مفاہیم ہیں ان کو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس شفع اور وتر کی قسم کھائی گئی ہے۔ پہلا جو قول نقل کیا گیا ہے، یا جو پہلا جو ہم نے منتخب کیا ہے قول، وہ یہ والا ہے کہ اس شفع زوج اور وتر جو فرد ہے واحد، وتر یعنی اکیلا اور شفع یعنی جوڑا، تو اس زوج و فرد یعنی 2 اور 1، اس سے مراد اعداد ہیں، اس سے مراد جو ہیں جو جتنے بھی یہ عدد بنتے ہیں مختلف قسم کے، اس سے مراد یہ ہیں جو کہ انسان کی زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہر چیز میں حساب و کتاب، نظم و ضبط اور یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ ہر چیز کے اندر ہیں، کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سیلری ہے تو ہم کہتے ہیں کتنی سیلری ہے، اچھا سویا ہے کتنے گھنٹے سویا ہے، اس کی عمر ہے کتنی، اس کی عمر ہے۔ وعلی حاصل قیاس آپ ہر چیز کا دیکھیں، رات کا، دن کا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج طلوع ہونا ہے، اتنے بجے غروب ہونا ہے، یہ میز ہے، اس کی کتنی لمبائی ہے، کتنی چوڑائی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، یعنی ہر چیز کے اندر یہ مقدار جو ہے نا یہ انوالو ہے، ٹھیک ہے، جس کو قدر تقدیر بھی کہتے ہیں، قدر بھی اسی کو ہی کہتے ہیں، مقدار کو ہی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس چیز کی قسم کھائی گئی ہے، ایک احتمال یہ ہے۔ دوسرا جو احتمال جو دوسرا قول ہے جو کہ روایات کے اندر بھی موجود ہے، روایات کے اندر یہ 3 ابھی جو اس کے بعد جو 3 اقوال ہیں یہ احادیث کے اندر روایات معصومین علیہم السلام میں یہ چیز جو ہے نا موجود ہے کہ شفع سے مراد مخلوقات ہیں، اور کیونکہ ساری مخلوق جو ہے وہ جوڑا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ لنک ہے، جبکہ وتر سے مراد جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس کی شبیہ و نظیر، مانند و مثل نہیں ہے۔ اور تمام ممکنات سے مراد یہ ہوتا ہے، ایک ہے ممکن الوجود
اور ایک ہے واجب الوجود۔ ممکن الوجود سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے واجب الوجود کی محتاج ہے۔ تو کیونکہ کائنات میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کرنے کے کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ صرف ایک ہی ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے کہ جو خود جو ہے نا وہ خود سے قائم ہے، قیوم ہے۔ باقی جتنی بھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا ہے، اور وہ وجود کی بقا کے لیے لمحہ بلمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ تو تمام ممکنات جو ہیں وہ مرکب ہیں، ٹھیک ہے، وہ ماہیت، تمام ممکنات ماہیت و وجود سے مرکب ہیں، یعنی ان کے اندر ایک تو ان کا فزیکلی کوئی وجود ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی ماہیت ہے، اس کا کوئی میٹیریل ہے۔ فار ایگزامپل یہ میز ہے تو یہ لکڑی سے بنا ہوا ہے، اسی طرح اس کی ماہیت، اور اس کو ڈیکمپوز کریں تو مزید چیزیں بھی اس کی آ جائیں گی کہ یہ اس چیز سے بنا ہوا ہے۔ جیسے کیمسٹری میں ہوتا ہے پانی ہے، فار ایگزامپل تو پانی ہے، اس میں H2O ہے، دو ہائیڈروجن کے آئٹم ہیں اور ایک جو ہے نا وہ آکسیجن کا ہے، تو H2O اس کا فارمولا ہوتا ہے، یعنی اس کی ماہیت آپ دیکھ سکتے ہیں، یا پانی خود جو ہے نا وہ آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ اس کی ماہیت ہے۔ تو اس کو زوج ترکیبی کہتے ہیں فلسفہ کی اصطلاح میں۔ بہرحال جو چیز جو ہے نا اس چیز میں اس ڈیکمپوزیشن میں نہیں آتی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی کائنات میں ہر چیز، اگر آپ سادہ لفظوں میں یوں کہیں کہ کائنات میں ہر چیز جو ہے، تمام مخلوقات وہ ایٹم سے مل کے بنی ہے، ہر چیز میں ایٹم ہے، خواہ ہوا ہے، خواہ پانی ہے، خواہ آپ کا جسم ہے، میرا جسم ہے، تمام موجودات جتنی بھی ہیں ان سب کے اندر ایٹمز ہیں، الیکٹرونز ہیں، اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ساری موجود ہیں۔ تو ان کے اندر جو ہے نا وہ یہ سارا چیزیں موجود ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ اس طرح کی کسی چیز سے تشبیہ، شبیہ، نظیر، مانند، مثل وہ نہیں ہے۔ تو وتر سے مراد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور شف سے مراد جو ہے وہ مخلوقات ہیں، اور یہ توحید کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں تفصیل سے ذکر کی جاتی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ الصمد کے ذیل میں بھی یہ اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ عرض تو کر دیا گیا ہے، صرف ابھی آپ تک وہ لیکچرز جو ہے نا وہ پہنچے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد ہی وہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توفیق میں اضافہ فرمائے۔ تیسری جو ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جو شف سے مراد جو ہے وہ شف اور وتر جو ہے نا یہ نماز کی طرف اشارہ ہے، جو نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد یا نماز شب جو ہے اس میں فجر سے پہلے، آدھی رات کے بعد، اور فجر کی اذان سے پہلے اس کا وقت ہوتا ہے، جو نماز تہجد کا وقت ہے کہ آدھی رات کے بعد اور نماز فجر سے پہلے، اور اس کی فضیلت نماز فجر کے قریب ہے۔ جتنی نماز فجر کے قریب نماز تہجد پڑھی جائے گی اتنا ہی اس کا جو ہے نا وہ اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تو اسی جو نماز تہجد ہوتی ہے، نماز شب ہوتی ہے، اس میں 8 نوافل ہوتے ہیں جو 2 کر کے پڑھنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا 2 رکعت نماز شف ہوتی ہے جس میں قنوت نہیں ہوتا، اسی طرح 2 رکعت پڑھتے ہیں، صرف 2 قنوت اس میں نہیں پڑھتے، اور 1 رکعت نماز وتر ہوتی ہے جو کھڑے ہو کے پڑھنی ہوتی ہے 1 رکعت، اور اس میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یا 3 دفعہ قل هو اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال کتابوں میں اس کی تفصیل آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک تفصیلی جو ہے وہ دعائے قنوت ہوتا ہے، اس میں مختصر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بہرحال تو یہ جو اس کے فوراً بعد پھر آگے فجر کا وقت جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو شف اور وتر ہے، روایات میں جو آیا ہے ایک یہ والی بات بھی کہ شف سے مراد وہ جو نماز تہجد کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے شف وہ والی مراد ہے، اور وتر سے مراد جو ہے وہ بھی وہی نماز مراد ہے۔ تو یہ بھی
چونکہ فجر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ سورہ شروع ہو رہی ہے والفجر، اور قسم ہے فجر کی، اور اس کے ساتھ اس کو ملایا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بھی اہمیت ہے، نماز شب کی بہت اہمیت ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے حبیب کو کہ فتہجد بہ نافلۃ لک، کہ آپ جو ہے نا ایک اضافی نماز جو تہجد ہے یہ آپ کے لیے رکھی گئی ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آپ کو ایک پسندیدہ مقام جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ تو لہذا نماز شب کی نا بہت اہمیت ہے، لیکن یہاں پہ ابھی اس وقت وہ اس کے سے متعلق درس نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سے ایک مراد جو ہے کہ وہ نماز شفع اور نماز وتر ہے۔ اس سے اگلی ایک جو تیسرا اعتماد جو کہ چوتھا اعتماد جو کہ روایات کے اندر جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ شفع سے جو مراد ہے وہ روز عید ہے، عید الاضحیٰ، اس سے مراد شفع سے مراد یہ ہے، اور وتر سے مراد جو ہے وہ یوم عرفہ ہے، عرفات جو یوم عرفہ ہے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم ہے، ظاہر ہے مثلا انسان جو ہے وہ عرفات میں رات جو دن گزارتا ہے، اور شام کو جو ہے نا وہ عرفات سے، یعنی عرفات وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں روایات میں اس طرح سے ہے کہ جو ماہ مبارک کی آخری جو 10 راتیں ہوتی ہیں، جو شب قدر جس میں ہوتی ہے، تو اگر کوئی انسان شب قدر میں نہ بخشا گیا، یعنی آپ دیکھیں عرفات کا کتنی اہمیت ہے، یوم عرفہ کی کتنی اہمیت ہے، اگر کوئی انسان جو ہے وہ ان 10 راتوں میں جو ماہ مبارک کی آخری 10 راتیں ہیں اور شب قدر جس میں ہے، اگر شب قدر میں بھی کوئی انسان نہیں بخشا گیا تو فرمایا گیا ہے کہ وہ انسان پورا سال نہیں بخشا جا سکتا، اس کے پھر بخشش کا کوئی چانس نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ عرفہ میں حاضر ہو جائے، یعنی کہ عرفات کے میدان میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر گریہ وزاری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کہا گیا کہ اب اس کے علاوہ اس کے پاس اب جو چانس ہے وہ صرف اور صرف یہ والا ہے کہ اگر وہ انسان جو ہے وہ ماہ مبارک میں نہیں بخشا گیا تو پھر وہ عرفہ میں اگر حاضر ہوگا تب بخشا جائے گا، ورنہ پورا سال میں اس کا بخشش کے چانس بالکل نہیں ہے۔ چوتھی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ، قسم ہے رات کی جب وہ روشنی کی طرف حرکت کرے، تو رات جس وقت روشنی کی طرف حرکت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے کہ رات جو ہے جب روشنی کی طرف جائے تو اس کی قسم ہے۔ یسر سرا کے مادہ سے اس کا معنی ہے کہ چلنے کے ہیں اور حرکت کرنے کے ہیں، گویا تاریکی جو ہے وہ روشنی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے اور صبح کی طرف حرکت کر رہی ہے، اور اس کا اندھیرا جھٹنے والا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے اور انسانوں کو ایک پیغام دیتا ہے کہ اے انسان تو بھی جس وقت تک اندھیرے میں رہے گا اور تو اپنا جو ڈائریکشن ہے وہ روشنی کی طرف نہیں کرتا، اس وقت تک تیری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دیکھ یہ رات ہے، لیکن جب یہ روشنی کی طرف حرکت کرتی ہے تو تیرا پروردگار اس کی قسم کھا رہا ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو پہلے دن سے کوئی انسان عالم نہیں ہوتا، تمام انسان جو ہیں سوائے ایکسیپشنل کیسز کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص اولیاء ہیں، اس کے علاوہ جو انسان ہے وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں آتا ہے تو جاہل ہوتا ہے۔ اب ایک جاہل انسان کے سامنے، ایک انسان جس نے کبھی سکول کا رخ نہیں کیا، اس کے سامنے آپ جو ہے نا 1000 صفحات کے پر مبنی ایک کتاب رکھ دیں یا پوری لائبریری رکھ دیں، اور اس لائبریری کے اندر کروڑہا اربہا سطریں ہوں گی، لائنیں ہوں گی، الفاظ ہوں گے، اسے کہیں اس کو ذرا پڑھے تو وہ دیکھے گا وہ کچھ نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس انسان کو ایک لائن بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بہت حیرت کی بات ہے کہ لکوکھا اربہا بکس کے اندر سے وہ ایک لائن نہیں سمجھ سکتا، یعنی کتنا بڑا اس کے سامنے پردہ ہے، کس چیز کا؟ جہالت کا پردہ ہے۔ اسی طرح جب انسان رات کو دیکھتا ہے تو مثلا گپ اندھیرا اگر ہو
تو وہ دیکھے گا کہ اس کو کائنات کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. زمین کے اوپر کتنی چیزیں ہیں آپ دیکھتے ہیں تو نہ کوئی گڑھا نظر آئے گا، نہ کوئی کاروبار نظر آئے گا، نہ کوئی انسان نظر آئیں گے. یعنی گپ اندھیرے میں انسان کے سامنے چیزیں جو ہے نا چھپی رہتی ہیں. لیکن یہ اندھیرا جب روشنی کی طرف حرکت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے. گویا انسان کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے اس میں کہ اے انسان، اگر تو دنیا میں آیا ہے اور جاہل ہی رہا تو دراصل میں تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر تو نے سفر شروع کر دیا ہدایت کی طرف، اگر تو نے سفر شروع کر دیا علم کی طرف، العلم نور، علم ایک نور ہے، اگر اس طرف تو نے سفر شروع کر دیا، ہدایت کی طرف سفر شروع کر دیا، دین کی طرف سفر شروع کر دیا، یا ایک علماء سے اپنی جو ہے نا وہ ہم نشینی کر لی، تو نے اس کی شاگردی اختیار کر لی. جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یا عالم بنو یا طالب علم بنو، یا ان دونوں سے محبت کرو ورنہ تم اپنے آپ کو ہلاکت سے نہیں بچا سکو گے. تو اگر انسان جو ہے وہ ان چیزوں، یعنی اگر انسان جو ہے اپنے آپ کو اندھیرے سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے آتا ہے، جو کہ قرآن کریم یہی کام کرتا ہے کہ یہ کتاب کیا کرتی ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ من الظلمات الی النور، کہ یہ ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ان کو ظلمتوں سے نکالتا ہے نور کی طرف لے کے جاتا ہے. لہٰذا اگر انسان اپنا رابطہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف حرکت شروع کرتا ہے، کوشش شروع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس کی اہمیت ہے کہ کیونکہ اس نے سفر جو ہے نا وہ نور کی طرف کر دیا ہے. اور دنیا کے مقابلے میں آخرت نور ہے، یعنی دنیا کے اعمال جو انسان بجا لاتا ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. لہٰذا اس کا جو بینیفٹس ہیں، جب انسان دنیا سے یوں ہی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو آخرت میں اس کا طلوع ہو جاتا ہے. جس طرح یہاں پہ ایک خطے سے رات ختم ہوتی ہے تو دوسرے خطے پہ شروع ہوتی ہے، ایک طرف جو ہے نا وہ رات شروع ہوتی ہے، دوسری طرف نور شروع ہوتا ہے. اسی طرح یہ انسان جو ہے وہ انسان جو آخرت کی طرف یعنی نور کی طرف، اپنی زندگی کے مقصد کی طرف اگر ایک انسان نے جو ہے نا اپنی توجہ مبذول رکھی تو وہ انسان جو ہے وہ اس نور کی طرف حرکت کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان اہم ہے، کیونکہ وہ جہالت سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو جہالت سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور نور کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس آیت میں قسم کھا کے یہ بتا دیا ہے کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، قسم ہے رات کی جب وہ روشنی کی طرف حرکت کرے تو یہ انسان بھی اہم ہو جاتا ہے. جیسے ایک اور جگہ نفس لوامہ، وہ نفس انسان کا، نفس کی 3 قسمیں، نفس امارہ جو برائیوں کا امر کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو گناہوں پہ اکساتا ہے، نفس لوامہ جو گناہگار کے اندر ملامت پیدا کرتا ہے. ٹھیک، جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. اور نفس مطمئنہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا نفس ہوتا ہے، جو ہمیشہ اللہ کی رضا کی طرف جو ہے نا وہ رغبت رکھتا ہے اور اس کے اوپر شیاطین غلبہ نہیں پا سکتے، جس کے بارے میں فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے. بہرحال یہ جو نفس لوامہ ہے یہ وہ گنہگار انسان ہے جو اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیوں تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے. کیوں قسم کھائی ہے اس نفس لوامہ کی؟ کہ یہ اپنے آپ کو ڈانٹ رہا ہے اور اپنے عمل کے اوپر شرمندہ ہو رہا ہے. لہٰذا یہ انسان جو ہے وہ عنقریب ہی نیکی کی طرف آ جائے گا. اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسم کھا دی کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، کہ رات کی قسم جب وہ حرکت کرتی ہے. اور اگر تاریکیوں میں انسان روشنیوں کی طرف بھی حرکت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی قدر و قیمت کرے گا، کیونکہ وہ شاکر پروردگار ہے. انسان کے اعمال کی قدر وہ کرتا ہے اور کوئی انسان کے عمل کی قدر نہیں کر سکتا اس طرح جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے. آخری آیت جو 5ویں آیت ہے اس میں کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس قسم کے اندر، حل فی ذالک کیا اس میں، قسم لذی حجر کہ جو لوگ کیا اس میں جو ہے وہ حجر یعنی کہ صاحبان عقل جو
عقل والے ہیں ان کے لیے اس میں کیا اہم قسم نہیں ہے؟ یعنی یہ جو آیات ہم نے، یہ جو قسمیں ہم نے کھائی ہیں، ان کے اندر بہت اہم قسمیں ہیں۔ کیا اہم قسمیں ہیں؟ کہ پہلی قسم ہے فجر کی، جو تاریکیوں کے اندر شگاف ڈالتی ہے، ٹھیک، پہلی یہ جو ہے نا قسم کھائی گئی ہے کہ والفجر۔ دوسری قسم کیا ہے؟ واللیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور 10 راتیں جو ہیں وہ کس قدر اہم ہیں کہ وہ 10 راتیں جو شب قدر کی راتیں ہوں، یا ذوالحجہ کی راتیں ہوں، یا محرم کی راتیں ہوں، سب اللہ کی طرف اس کو لے کے جا رہی ہیں، یعنی کہ انسان کو اللہ سے رابطہ مضبوط کر رہی ہیں، کوئی ان حجابات کو ختم کر رہی ہے، کوئی اس انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے۔ یعنی کتنی اہم یہ بھی قسم ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرف حرکت کر رہا ہے۔ اور والشفع والوتر، اور جو شفع اور وتر کی جو نماز ہے، اس کے بعد پھر فجر کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی یہ بھی انسان کو نور کی طرف لے جا رہی ہے، ہدایت کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور وہ رات جو روشنی کی طرف سفر کرے، یہ سب چیزیں انسان کو کیا کر رہی ہیں؟ یہ سب چیزیں انسان کو اللہ کے قریب کر رہی ہیں۔ لہٰذا جو صاحبان عقل ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ بھی اللہ کی طرف حرکت کریں گے تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حیثیت بنے گی، اور وہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچائیں۔ ہجر کا معنی ایک بچانا بھی ہوتا ہے۔ عقل کو بھی اس لیے عقل کہتے ہیں کہ یہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اقال، جو عقل جو ہے نا وہ اقال سے ہے، اور جس کا معنی اس رسی کے ہوتے ہیں کہ جو اونٹ کی ٹانگ کے ساتھ باندھی جاتی ہے تاکہ وہ اونٹ جو ہے نا وہ آگے کہیں دور دراز حرکت نہ کر سکے۔ تو اسی طریقے سے جو عقل ہے وہ انسان کو باندھ کے رکھتی ہے، یعنی باندھ کے رکھتی ہے مطلب یہ کہ انسان کو گناہوں سے بچا کے رکھتی ہے، انسان کو غلطیاں کرنے سے روکتی ہے، اور اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، بے وقوفیاں کرنے سے رکاوٹ بنتی ہے، ہوا و حوث کے پیچھے چلنے سے رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اس طرح عقل جو ہے یہ بھی روکنے کے معنوں میں آئی ہے۔ تو لہٰذا اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو روکے رکھے اور ان قسموں کے اوپر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ چیزیں اہم ہیں، اس لیے قسم کھائی گئی ہے، اور وہ اہم جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دیکھیں کہ وہ سب نور کی طرف اور ہدایت کی طرف جو ہے نا وہ لے جا رہی ہیں۔ لہٰذا انسان بھی اگر اپنی حرکت اللہ کی طرف کرے گا اور اپنی زندگی کا مقصد ڈیفائن کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندہ رہے گا، تو اس کے نتیجے میں یہ انسان بھی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ہوگا، اور یہ انسان جو ہے وہ آخرت میں اور دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ وہ اپنے حبیب اور آل طاہرہ کی صدقے میں ہمیں جو ہے وہ گمراہیوں سے ہدایت کی طرف نکلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو جہالت کے اندھیرے ہمارے اندر ہیں ان کو ختم فرمائے، اور اپنی خاص توفیق ہمارے شامل حال فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔